بسم الله الرحمن الرحيم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لیں تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھائیں۔ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی ان آیات، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان کا بیان ہم گزشتہ چند نشستوں سے سماعت کر رہے تھے۔ اس سے پہلی نشست میں اور آخری درس قرآن پاک کی محفل میں گفتگو کا عنوان کچھ یہاں تک آ پہنچا تھا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا القیھا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ جو عصا ہے، لاٹھی، اسے آپ زمین پر ڈال دیجئے۔ تو انہوں نے زمین پر جب عصا کو ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ میں یہاں ایک بات گزشتہ ہی سبق کی کہوں گا تاکہ گفتگو کا آگے ربط ذرا قائم ہو جائے۔ آخری بات ہم نے یہ دیکھی کہ علماء ظاہر نے یہاں یہ ارشاد کیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے، سانپ بن جائے گا۔ تو کیونکہ اس عصا نے آئندہ پھر جا کر سانپ بننا ہے فرعون کے دربار میں، تو ایک بار ذرا یہاں مشق ہو جائے، طبیعت میں وہ ایک دم سے وہ جو سانپ کو دیکھ کر کے تو ماحولیاتی وحشت یا خوفناکی انسان محسوس کرتا ہے، وہ ذرا ختم ہو جائے۔ علماء ظاہر نے یہ ارشاد کیا تھا۔ علماء باطن نے یہ ارشاد کیا تھا کہ ماجرا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ اس رات اس درخت کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے تو آپ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھی کہ آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا اور ایک یہ تھی کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور عصا۔ یہ لاٹھی اور عصا کوئی عام نہیں تھا، یہ روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جنت سے اترا تھا اور یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، پھر نبیوں کی نسل در نسل یہ عصا پہنچا ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام تک، اور جس دن شادی ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس دن یہ پھر عصا اور یہ لاٹھی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھی. یہ امانت تھی انبیاء کی جو کہ چلتی رہی اور چلتی رہی. تو علماء باطن نے ارشاد کیا کہ ادھر جوتا پہنا ہوا تھا اور ادھر لاٹھی ہاتھ میں تھی. تو پہلے تو جوتا اتروایا یہ کہتے ہوئے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جوتا اتار دیجئے آپ ایک مقدس وادی میں ہے. پھر کچھ باتیں ہوئیں، کچھ وحی کے پیغامات اترے. ساتھ یہ کہہ دیا جو ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ بھی ڈال دیجئے زمین پر. مانا یہ تھا کہ اللہ کے دربار میں آپ تشریف لائے ہیں کیونکہ آپ کا منصب سب سے اونچا ہے، مقام نبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اوروں کو سبق دے رہا ہے کہ اللہ کے دربار میں آنا ہو تو اپنے دنیاوی لوازمات اپنے سے ہٹا کر تو صرف اللہ ہی کے لیے ہو کر آنا چاہیے. لہذا وہ لاٹھی بھی ہٹوا دی اور جوتا بھی ہٹوا دیا. یہ تھا گزشتہ نشست کا کلام تھا. آج سمجھیے رب کائنات نے کہا قال خذها، جب وہ لاٹھی زمین پر ڈالی گئی تو وہ تو بن گیا سانپ. اور سانپ سے آپ جانتے ہیں کہ انسان خوف محسوس کرتا ہے، ایک انسانی فطرت ہے، وہ سانپ کو دیکھ کر خوف محسوس کرتا ہے. تو مولا کائنات نے کہا لا تخف، ڈریے مت. یہاں بھی آج کلام ہم اسی دوہرے انداز میں سماعت کریں گے جیسے میں نے ابھی گزشتہ نشست کی کہانی دہرائی. علماء ظاہر نے یہ ارشاد فرمایا کہ لاٹھی اس لیے پھینکوائی گئی، علماء باطن نے یہ ارشاد فرمایا کہ لاٹھی اس لیے پھینکوائی گئی. میں نے ابھی بھی آپ کو دونوں کے الگ الگ نقطہ نظر بیان کیے. یہاں بھی ہم دوہری بات سماعت کریں گے. پہلے تو مولا کائنات نے کہا اسے پکڑ لیجئے، ڈریے مت. سنعیدها سیرتها الاولى، ہم اسے دوبارہ پہلے والی حالت میں پلٹا دیں گے. مانا یہ تھا کہ علماء ظاہر والا بیان کہ آپ نے لاٹھی ڈالی ہے تو سانپ بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پکڑ لیجئے یہ دوبارہ پھر لاٹھی بن جائے گی، تاکہ ایسا تجربہ ہو چکنے کے بعد جب آپ وہاں پہنچو گے تو آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ لاٹھی ڈالنے سے سانپ بنتا ہے اور دوبارہ پکڑنے سے دوبارہ لاٹھی بن جاتی ہے. مشق ہو جائے. علماء ظاہر نے تو یہ ارشاد کیا. لیکن علامہ اسماعیل حقی، جب میں کہتا ہوں علماء باطن تو بہت سارے صوفیہ مراد ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو علامہ اسماعیل حقی ہیں یہ بھی درویش مست قلندر درجے کے صوفی طبیعت کے مفسر واقع ہوئے ہیں. تو یہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکابر صوفیہ کا کلام پیش کرتے ہیں. آپ نے یہاں ارشاد کیا فرمایا، بڑا دلچسپ کلام ہے اور برغبت کلام ہے. آپ نے یہاں کیا ارشاد کیا علماء باطن ہونے کے ناطے. بھئی میری مراد یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کیا فرمایا نہیں کرتے تھے. ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر آیت کا ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر سمجھ آنے والا معنی بھی ہوتا ہے اور باطن سمجھ آنے والا معنی بھی ہوتا ہے. اچھا تو علامہ اسماعیل حقی ارشاد فرماتے ہیں کہ چیز ایک تھی، اس کی حالتیں دو بنی. اصل میں لاٹھی تھی. تو جب تک لاٹھی تھی تو رب کائنات نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا لاٹھی ہے، اور ساتھ ہی دو چار فائدے بیان کر دیے اللہ کے دربار میں. میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سارے فائدے اٹھاتا ہوں. اس سے کس سے؟ لاٹھی سے. میں اس لاٹھی سے، میں جس بات پر توجہ آپ کی لانا چاہ رہا ہوں محفوظ کیجئے گا. حقی کہتے ہیں کہ رب کائنات نے کہا یہ کیا ہے، کہا لاٹھی. جواب یہاں روکا نہ بلکہ لاٹھی کے فائدے بیان کر دیے اور کہا کہ مجھے فائدے ہوتے ہیں کس سے؟ اس سے. مجھے فائدے ہوتے ہیں کس سے؟ اس سے، لاٹھی سے. یہ لاٹھی ہے، میں اس کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں تو فائدہ اس سے ہوا. میں اس کے ذریعے ٹیک لگاتا ہوں تو فائدہ مجھے اس لاٹھی سے ہوا. میں اس کے ذریعے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں تو فائدہ مجھے اس لاٹھی سے ہوا. تو نسبت کی اس لاٹھی کی طرف. فائدہ ہوتا ہے لاٹھی سے، پتے جھاڑتا ہوں لاٹھی سے، ٹیک لگاتا ہوں لاٹھی سے. تو اللہ رب العالمین نے نبوت کے آئینے میں امت کو سمجھایا. نبی سب سے پہلے خطاب ہوتا ہے نا، اللہ کا خطاب سب سے پہلے نبی کے نام ہوتا ہے. اور امت کے لیے ایک رسول کی ذات آئینے سے بھی زیادہ شفاف تر ہوتی ہے. تو جب کہا نا کہ اس لاٹھی سے فائدہ، رب کائنات نے کہا لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے بتاتا ہوں فائدہ کیا ہے، اس کلام کا فائدہ کیا ہے. کہا مجھے لاٹھی سے فائدے ہوتے ہیں، کہا زمین پر ڈال دیں. دوسرے لفظوں میں ذرا کہہ دیں، ذرا اسے پھینک دیں. پھر جب پھینکی بن گیا سانپ. تو اب اس چیز ایک تھی، کیفیات بدلی، سانپ بن گیا. تو اسی کو دیکھ کر خوف سا محسوس ہونے لگ گیا. یہ سانپ ہے، انسانی فطرت ہے، سانپ ہے. تو شے وہی تھی، بن گئی سانپ. تو سانپ کو دیکھ کر چونکہ خوف محسوس ہوتا ہے، رب کائنات نے کہا اسے پکڑیے، خوف نہ کیجیے اور اسے پکڑیے. حقی کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اسماعیل حقی کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر بات دہرائیے سبق ذرا، کیونکہ ہم لوگ صوفی جو نہیں ہیں، ہم لوگ اہل باطن نہیں جو ہیں، ہم تو اہل ظاہر لوگ ہیں. بڑی مشکل سے
شریعت کے ظاہر کو سمجھنے والے بڑی مشکل سے واقع ہوئے ہیں. اس لیے اہل دانش، اہل دل، اہل نظر کا کلام سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے بات کو پھر دہرانا چاہیے. کہا لاٹھی ہے، بڑے فائدے ہوتے ہیں، رب کائنات کا پھینک دیں. پھر بن گیا سانپ، محسوس ہوا کہ ڈر لگتا ہے، کہا پکڑ لیں. پھر حقیقت کہتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھا یہ رہا تھا کوئی بھی چیز نہ وہ خود فائدے دیتی ہے نہ وہ خود نقصان دیتی ہے، فائدہ اور نقصان اللہ ہی عطا فرماتا ہے. کہا فائدے، کہا پھینک دیں. پھر تاکہ سمجھ رہے کہ فائدے ادھر سے نہیں، فائدے ادھر سے چلتے ہیں. جب لگا کہ ڈر ہے، خوف ہے، نقصان، سانپ، کہا پکڑ لیں. پھر کہا پکڑ لیں. پھر انسان سمجھتا ہے کہ سانپ پکڑنے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے پہلے والی پوزیشن میں واپس لے جائیں گے. یہ آج کی گفتگو کا پہلا حصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہا. کیا یہاں سے ہم ایک معاشرتی سبق نہ سیکھ لیں؟ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور ایسا قرآن بھی شاہد ہے، اور ایسا ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت مرتبہ دیکھا. لاٹھی تھی فائدے مند، پھینکا تو بن گیا سانپ. فائدے والی شے سے نقصان سامنے کر دیا، فائدے مند چیز سے نقصان والی چیز سامنے کر دی اور بن گیا سانپ. لگا کہ ڈر ہے، نقصان ہے، خطرہ ہے، کہا پکڑ لیجئے، پہلی والی کیفیت واپس آ جائے گی. نقصان سے فائدے نکال دیے. یہ اللہ کی شان دوہری ہے. وہ چاہے تو انسان جہاں سے سمجھے کہ مجھے فائدہ ہوگا، اللہ کہتا نہیں، یہاں سے تمہیں نقصان دلائیں گے ہم. جہاں سے انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، رب کائنات نے کہا نہیں، ہم یہاں سے فائدے بھی نکال سکتے ہیں. یہ تو وہ تھا جو سمجھ آیا، لیکن جاننا چاہیے کہ یہ صرف سمجھ ہی نہ آیا بلکہ یہ رب کائنات نے اتارا بھی ایک اور مقام پر. آئے سنتے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں. ارشاد گرامی ہوا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تم سمجھتے ہو کہ اس شے میں ہمیں نقصان ہے، تم ناپسند کرتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے لیے خیر ہے. وعسى ان تحبوا خيرا فهو شر لكم. اور بعض اوقات تم کہیں اپنا فائدہ سمجھتے ہو کہ یہاں یوں کرنے سے، وہاں جانے سے، اسے ملنے سے مجھے فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے فائدہ نہیں، وہاں تمہارے لیے نقصان پڑا ہوا ہے. یعنی قرآن پاک نے صاف صاف بھی ارشاد فرمایا. اور اس بیان میں جو کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے قصے میں سمجھ رہے ہیں، یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی. یہ آج کی نشست کا دوسرا سبق تھا. ایک تیسرا سبق بھی آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، اور وہ بھی ہم اہل ظاہر کا نہیں ہے، اہل باطن کا ہے، اور حوالہ اس کا بھی روح البیان ہے. سانپ بن گیا، وہ لاٹھی سانپ بن گیا تو سانپ سے ڈر لگا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا نہ ڈریے. اچھا، اس نہ ڈریے پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اس نہ ڈریے پر کیا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے؟ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ جی ہاں، اور فطرت کے تقاضے کے مطابق. جیسے گزشتہ نشست کا پہلا حصہ ہی ہمارا یہ تھا کہ جو فطرت اللہ نے بنائی ہے، اونچے سے اونچا انسان، فطرت کے تقاضے اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی مثال بھی ہم نے سمجھی تھی. یہ گزشتہ نشست کے پہلے حصے کی کہانی تھی. تو ڈر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. یہ ایک قول ہے مفسرین کرام کا، اور ابھی تک ہماری بحث اسی پر چل رہی ہے، اور آئندہ بھی بیان اسی کے مطابق آگے لے جانا چاہوں گا. دوسرا قول ہے کہ ڈرے نہیں تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں تھے. جب ڈرے نہیں تھے تو پھر رب کائنات کا یہ کہنا لا تخف، ڈریے مت، وہ تو پہلے ہی ڈرے نہیں تھے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی ڈرے نہیں تھے، رب کائنات نے کہا ڈریے مت. اس موقع پر ترجمہ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا. جیسے کہ بہت سارے مقامات پر، ان ایسے بہت سارے موقعوں پر آپ ایک لفظ کیا بڑھاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بہت ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے. جیسے کہ رب کائنات نے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد کیا لا تطع الکافرین، محبوب کافروں کی اطاعت نہیں کرنی. معنی یہ نہیں تھا کہ آپ پہلے کافروں کی اطاعت کرتے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، یہ معنی نہیں تھا. اس لیے پیر کرم شاہ صاحب ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ محبوب حسب سابق کافروں کی اطاعت نہیں کرنی. یہ جو لفظ حسب سابق ہے یہ غضب ڈھا گیا، یہ بہت ساری کہانیوں کو سمجھا گیا. وہی ذرا اپلائی کرنا چاہیں گے. ائمہ تفسیر کی دوسری جماعت کا خیال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ لاٹھی گری، وہ سانپ بن گیا، آپ کو ڈر لگا تو نہیں تھا. رب کائنات نے جو کہا ہے نا لا تخف، ڈریے مت، تو معنی یہ ہے کہ حسب سابق ڈریے مت. جیسے پہلے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا تو ایسے ہی ڈریے مت. یہ ائمہ تفسیر کی ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ آپ کو ڈر لگا نہیں تھا. اور بھی اقوال یہاں کیے گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس جملے پر اتنا ہی وقت دینا چاہیے کیونکہ ہمارے آج آگے بھی بہت سارے اسباق پڑے ہوئے ہیں. اچھا، جو بات میں کہنے لگا تھا
وہ کہتے کہتے میں درمیان میں یہ بات کہہ گیا. تو بات میں یہ کہنے لگا تھا کہ سانپ کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے. چلو ائمہ تفسیر کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. گزشتہ زمانوں میں لاٹھی کے ساتھ یہ لاک کا فائدہ بھی لیا جاتا تھا, قلعہ ٹھونکنا وغیرہ. چلے بہت سارے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے. واپس آتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد کیا لا تخف سنعيدها سيرتها الاولى, آپ ڈریے مت, ہم اس کو دوبارہ پہلے والی کنڈیشن میں پلٹا دیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ, اپنا ہاتھ ذرا بغل میں دبائیے. یہ اسی رات کی بات, پہلی وحی کے موقع کی بات. ایک معجزہ عطا ہوا, لاٹھی سانپ بن گیا, سانپ سے پلٹ کر پھر لاٹھی بن گئی. اور معجزہ نمبر 2 عطا ہوا, اپنا ہاتھ ذرا بغل میں دبائیے. موسیٰ علیہ السلام نے دبایا, کہا نکالیے, نکالا. رب کائنات نے کہا بیضاء, جب گیا تھا بغل میں تو جو کنڈیشن تھی, جو اس کا اصلی روپ تھا وہی تھا. جب نکلا اس پر اللہ کا نور چمک رہا تھا. تخرج بیضاء من غیر سوء, وہ کوئی بیماری نہیں تھی, وہ اللہ کا نور تھا جو چمک رہا تھا. اللہ نے وہ نور عطا فرمایا تھا. یہ دوسرا معجزہ تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا گیا تھا. اور یاد رکھنا کہ کئی بار آپ سے کہا نہیں کہ آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری, وہ تمام خوبیاں, وہ تمام کمالات جو اللہ پاک نے پہلے انبیاء میں تقسیم فرمائے ہوئے تھے, اللہ پاک نے وہ تمام کمالات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہوئے تھے اور بطریق اتم عطا فرمائے ہوئے تھے. وہاں نور چمکا ہاتھ پر. رب کائنات نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا قد جاءکم من اللہ نور, ادھر ہاتھ میں نور ہے, ادھر سراپا نور محمد مصطفیٰ بن کر تمہارے پاس آ گئے ہیں. اور صحابہ جو نقشہ کھینچتے ہیں, رنگ برنگی حدیثوں میں جو نقشے کھینچے جاتے ہیں, رسول اللہ علیہ السلام جب یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے, جب یوں ہاتھ اٹھا کر کرتے تھے, حضور کی مختلف کیفیات ہوتی, کبھی ہاتھ چہرے کے سامنے ہوتے, کبھی بس نارمل ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے, اور کبھی ہاتھوں کو یوں اٹھا دیتے. صحابہ کہتے ہیں جب حضور ہاتھوں کو یوں اٹھاتے تو ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ جاتی تھی, بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ جاتی تھی. حالانکہ میں 2 جہت سے کلام کروں گا, 2 جہت سے قمیص پہنی ہوتی لیکن پھر بھی سفیدی نظر آ جاتی. کوئی بات سمجھنے والی ہے, قمیص پہنی ہوتی لیکن پھر بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی. اور یاد رکھنا گورا چٹا انسان ہو, اس کا چہرہ میں کہوں گا کہ وہ ابھی ابھی صابن سے دھو کر اور سفید کر کے آیا ہو, کبھی اس کی بغل چیک کرنا وہ اندر سے میلی ہوتی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا معاملہ کچھ اور تھا. آپ ہاتھ اٹھاتے تو بغلوں میں میل نظر نہ آتا بلکہ سفیدی نظر آتی. یہ راز کیا تھا؟ اعلی حضرت نے کہا میں بتاتا ہوں یہ راز کیا ہے. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ارشاد باری ہوا اپنا ہاتھ نکالیے اور یہ چمک رہا ہوگا. لنوریک من آیاتنا الکبریٰ, یہ 2 نشانیاں آج دیکھیں, ان قریب ہم آپ کو اور بھی دکھائیں گے, بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے. اور پھر وہ دکھائیں, یہ 2 نشانیاں سر دست آپ لیجئے, نقد من آیاتنا الکبریٰ. ابھی تو ہم آپ کو بڑی بڑی اور بھی نشانیاں دکھائیں گے. مولا کائنات نے اس کا اشارہ قرآن حکیم نے دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی نشانیاں عطا فرمائی تھیں, 9 بڑی نشانیاں. اور کچھ ایسا ہی معاملہ رب کائنات نے حضور رحمت عالم علیہ السلام کے لیے بھی ارشاد فرمایا. ارشاد گرامی ہوا وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھی. بڑی من آیات ربہ الکبریٰ, بڑی نشانیوں میں سے دیکھی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا ہماری بڑی نشانیوں میں سے انہوں نے بھی دیکھی. کبریٰ ادھر بھی, کبریٰ ادھر بھی. حضور رحمت عالم نے بھی بڑی نشانیاں دیکھی, موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی کبیر نشانیاں دیکھی. لیکن ائمہ تفسیر فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نشانیاں دیکھی. ابھی ابھی آپ نے سنا اس درخت کے پاس تشریف فرما تھے, بس جملہ اتنا محفوظ کیجئے گا, درخت کے پاس تشریف فرما تھے. رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ جملہ ارشاد کیا گیا کہ حضور نے اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھی, اس سے مراد معراج کے موقع پر تشریف لے جانا تھا, معراج کے موقع پر تشریف لے جانا تھا. ادھر بھی بڑی نشانیاں دیکھی, ادھر بھی بڑی نشانیاں دیکھی. لیکن ائمہ تفسیر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ ساری زمینی تھیں. حضور رحمت عالم کی نشانیاں آسمانی نشانیاں تھیں. آسمانی نشانیاں کہنے میں یہ رمز اور یہ اشارہ کہ حضور رحمت عالم وہاں تک پہنچے کہ جہاں تک آج تک 1 لاکھ سے زائد انبیاء کرام بھی اللہ رب العالمین لے کر نہ گیا. یہ مراد ہے کہ ہم نے آپ کو بڑی بڑی نشانیاں عطا فرمائیں. اذهب الى فرعون انه طغى. تو بس اے موسیٰ پیارے آپ کا معاملہ کلیئر ہوا. آج ہم نے جو آپ کو نوازنا تھا نواز دیا, آپ تشریف لے جائیے. وہ بڑا بدماش ہو گیا ہے فرعون, طغى,
اس نے سرکشی کر لی ہے، آپ تشریف لے کر جائیں اور اپنا کام نبھائیں۔ فرعون کے پاس جائیں، جا کر سمجھائیں اسے، اس قوم کا سب سے لچا، سب سے بڑا بدماش، اس کا نام لیا، اس کے پاس جاؤ۔ نیکی اور شر کا ٹکراؤ ہمیشہ سے میں نے آپ سے کہا، نیکی سب سے بڑی ہو تو شر بھی مقابلے میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ نیکی اور شر کا ٹکراؤ، جائیے اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے اللہ، میں جانے لگا ہوں جو تو نے نوازا وہ تو نوازا، تو رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو نے ہمارے بارے میں جو جانا بہتر جانا، جو نوازا بہتر نوازا۔ ہم بندہ ہونے کے ناطے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور بھی چاہیے، ہم بندہ ہونے کے ناطے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور بھی چاہیے۔ رب کائنات نے کہا اچھا بتائیں اور کیا چاہیے؟ کہنے لگے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اے میرے اللہ اشرح لی صدری، میرا ذرا سینہ کھول دے۔ جب آپ واپس مصر شہر واپس آ رہے تھے تو جب گئے تھے آپ کو یاد ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے تو ایک نے مدد کے لیے پکارا تھا تو آپ چھڑاتے چھڑاتے ایک مکہ لگ گیا تھا تو وہ مر گیا تھا، تو قوم کے بندے پکڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے لگ گئے تھے، تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تھے مدین کے علاقے کی طرف، 10 سال پھر وہاں رہے تھے۔ تو آج جب واپس پلٹ کر آ رہے تھے وہ کہانی تو یاد تھی نا، وہ کارندے میرے پیچھے لگے تھے، بھاگ رہے تھے میرے پیچھے، مجھے پکڑنا چاہتے تھے، تو دل میں ایک خیال سا تھا کہ مولا وہ جو خیال سا ہے اسے بھی ذرا دور کر دینا، میں ذرا دلیروں کی طرح اور جرأت مندوں کی طرح، جرأت مند تھے، دلیر تھے، لیکن وہ جو خیال تھوڑا سا سایہ سا بن کر دل میں آ رہا تھا، میں جاؤں گا تو میرے پیچھے وہ پھر لگ جائیں گے کہ ایک بندہ میرے ہاتھوں سے مارا گیا، کہ مولا ذرا میرا سینہ کھولنا، رب اشرح لی صدری۔ ویسے جاننا چاہیے کہ مذہب کا کام ہوتا دلیری سے ہے، مذہب کا کام ہوتا دلیری سے ہے، مذہب والوں کو ہونا ذرا دلیری چاہیے۔ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ بدماش، دلیر تو کہہ سکتا ہوں نا، کوئی بھی بات کہنی ہو ہمت تو ہونا ان میں، اور کسی کی آنکھ میں بھی آنکھ ڈال کر کہہ سکے تو غلط ہے، اللہ کا پیغام سچا ہے، اتنی ہمت ہونی چاہیے نا۔ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ٹائم بندوق اٹھا کر لڑتے ہی رہیں، اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا کہ حق کو حق کہنے کی ہمت اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت، اتنا تو دلیروں سے ہونا چاہیے نا کہ رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور ذرا میرا معاملہ آسان کر دے، کیونکہ مذہب میں مشکلات بہت ہوتی ہیں۔ جو اس گلی میں آیا نہیں اور شیطان اپنے تمام مورچوں کو سنبھال کر اس کے خلاف ہوا نہیں، جو اس مذہب کی گلی میں آیا نہیں، شیطان اپنے مورچہ بندیاں کر کے اس کے پیچھے ہوا نہیں، کہا یہ سر لی امری، مولا ایک تو میرا سینہ کھول دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا معاملہ آسان کر دے، وَجْعَلْ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں ایک گرہ ہے اسے بھی ذرا کھول دے۔ یہ گرہ کیا چیز ہے؟ میری زبان میں ایک گرہ ہے اسے بھی کھول دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ تھا، اور اس جملے کے اندر کیا مانگ رہے تھے آپ اپنے رب سے، کیا مانگ رہے تھے اپنے رب سے؟ اے اللہ میری زبان کی ذرا گرہ کھول دے۔ ماجرا یہ ہوا تھا کہ چونکہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ ہے تو وہ میری تعبیر بتائے گی کہ ایک بچہ تیری قوم میں پیدا ہوگا اور آخرکار تیرے تاج اور تخت کو وہ ڈبو کر رکھ دے گا۔ تو ہر پیدا ہونے والے مذکر بچے کو فرعون قتل کر دیتا۔ قرآن حکیم نے اس بات کو بیان کیا، اور جس بچے نے واقعی تباہی پھیرنی تھی فرعون کے خلاف، اللہ رب العالمین نے اسے بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام۔ تو بچپن ہی میں آپ نے ایک حملہ کیا تھا، بچپن ہی میں ایک حملہ ہوا تھا فطرت کی طرف سے، فطرت کا اہتمام تھا۔ وہ حملہ یہ ہوا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر کہیں سیر سپاٹا کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی اس عمر کے حال میں اپنا ہاتھ مارا نا فرعون کی داڑھی پر، فرعون کی داڑھی پر ہاتھ مارا۔ ویسے تھوڑی کوئی شرم آنی چاہیے، وہ کافر تھا لیکن پھر بھی داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، تھوڑی کوئی شرم آ جانی چاہیے۔ کب تک قرآن کی صحبت میں بیٹھو گے لیکن عمل نہیں کرو گے؟ تو ہاتھ مارا نا اس کی داڑھی میں، تو 2-3 بال کھینچے گئے اور اکھڑ گئے، ٹوٹ گئے، تکلیف تو ہوئی، بڑی ہوئی۔ تو فرعون کے دل میں فوراً خیال آیا ہوئے یہ بچہ کہیں وہی تو نہیں ہے جس نے میرا ستیہ ناش کر دینا، یا وہی تو نہیں ہے، خیال آیا۔ بیگم آسیہ سے کہنے لگا چلتے ہیں گھر، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، قتل کرتا ہوں، اللہ نے بچانا ہو تو دشمنوں کے گھروں میں اپنے نبیوں کو پال دے، وہ رب ہے۔ تو آسیہ بیگم کہنے لگی کہ فرعون تو کدھر کن چکر میں پڑ گیا، بچہ ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ داڑھی کیا تو بال کیا تو یہ کیا تو وہ کیا، اسے تو ابھی وہ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، تو کن چکر میں پڑ گیا ہے؟ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو میں تجھے منظر دکھا دوں۔ کہا دکھا دے۔ ایک تشت میں ہیرا رکھا، ساتھ ہی انگارہ رکھا، تو یہ یقین دلانے کے لیے کہ دیکھنا فرعون اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ انگارے پر ہی ہاتھ ڈال لے،
اگر یہ شعور کی اس منزل پر ہوتا تو صرف ہیرا پکڑے گا نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ انگارے پر ہی ہاتھ ڈال لے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پکڑیے اسے، ایک یہ شے ہے ایک یہ شے ہے، پکڑیے اسے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میں نے روایت کے الفاظ پڑھے، حضرت موسیٰ نبی ہوتا تو دانا ہے نا، پتا تو ہے نا، یہ ہمارے بچے تھوڑے ہیں کہ 20-20 سال کے ہو رہے تو سمجھ نہ آئے۔ یہاں تو نبیوں کے بچے امام حسن اور حسین کی کہانی دیکھ لو، عقل کھل جاتی ہے۔ تو آپ تو خود نبی تھے، پتا تو تھا کہ یہ انگارہ ہے اور یہ ہیرا ہے، رغبت ہوئی کہ ہیرے پر ہاتھ ڈالتا ہوں، لیکن جبریل امین آئے اور ہاتھ پکڑ کر کوئلے پر ڈال دیا۔ ادھر پکڑیا، قدرت آج ادھر ہے اللہ کی، آج آپ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ جبریل امین آئے اور ہاتھ کوئلے پر ڈال دیا، اور اگر دل میں خیال تو آتا کہ ہاتھ جلا نہ، دل میں خیال تو آتا کہ ہاتھ جلا نہ، تو نمرود کی لگائی ہوئی آگ نے ابراہیم پر کچھ اثر نہ کیا تھا نا۔ اللہ دکھانا کچھ اور چاہتا تھا، وہ جو اور دکھانا چاہتا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کوئلہ پکڑا اور زبان پر رکھ لیا، یہ مکمل یقین دہانی فطرت کی طرف سے کہ فرعون نہ قتل کر، یہ تو بچہ ہے، دیکھو دھیان اس کا کوئلے کی طرف چلا گیا، اسے اپنے فائدے نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فطرت نے مکمل یقین دہانی کرا دی۔ وہ جو کوئلہ زبان پر رکھا تھا، نرم درجے کی زبان چلی، بولنے میں دقت محسوس ہوئی، تو آج آپ نے کہا مولا میری زبان میں وہ ایک گرہ ہے، آج کہا نا جاؤ ادھر، کہا مولا وہ جو گرہ ہے، وہ جو میں نے کوئلہ رکھ لیا تھا، وہ جو گرہ ہے اسے ختم کر دے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا زبردست سوال کیا تھا، حالانکہ آپ بولتے صحیح تھے، بس بولنے میں تھوڑی کچھ دقت محسوس ہوتی، نرم درجے میں دقت محسوس ہوتی، تو کہا مولا وہ ذرا گرہ ٹھیک کر دے۔ موسیٰ پیغمبر راز کہا کہ اب میں جاؤں گا نا فرعون کے پاس، تو جب فرعون کو چلے گا پتا یا موسیٰ وہی ہے تو اسے پھر یقین آنا چاہیے۔ میں اس کے یقین دلانے کے لیے، میں عام بندہ نہیں نبی ہوں، مولا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کیوں؟ کہا میں جاؤں گا تو وہ سمجھے گا جب بولنے میں لکنت سے بولتا ہے، اس کی زبان میں گرہ ہے، لیکن جب میں صاف صاف بولوں گا اسے سمجھ آ جائے گی یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نور سے دھلی ہوئی تصویر ہے، اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو زبان بولتی نہیں تھی اور آج بول رہی ہے۔ اس میں وہ ایک دقت تھی، ایک شدت تھی، ایک لکنت تھی، تو آج ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے۔ کہا مولا میری گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ بات سمجھ جائیں، میرا معاملہ سمجھ جائیں، میرا قول سمجھ جائیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، ایک وزیر بھی عطا فرما دے مجھے، ہو میرے خاندان سے، مجھے ایک وزیر بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو رب کائنات نے سکھایا کہ آپ بھی اپنے لیے، اچھا پھر وہ ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیا گیا، نبی بھی تھے اور آپ کے ساتھ معاون بھی تھے۔ وزیر کا بنا ویسے ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قیامت والے دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وزر بوجھ اٹھانا، یہ وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں، یہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ لکڑیاں نہیں، وہ امور سلطنت، وہ جو بڑے بوجھ والے معاملات ہوتے ہیں یہ وہ سنبھالتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ مولا وزیر دے دے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب سے کہا آپ بھی کچھ مانگیے، لیکن جو ہم کہتے ہیں وہ مانگیں۔ اے مولا میں کیا مانگوں؟ رب کائنات نے کہا یہ مانگیں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے وزیر نے مجھے سلطان عطا فرما دے، وہ میرا وزیر جو ہے وہ سلطانوں جیسا ہو، مجھے عطا فرما دے، اور مِن لَّدُنْكَ اپنے پاس سے عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا مجھے میرے گھر والوں سے دے دے، کہا مجھے اپنے پاس سے عطا فرما دے۔ رسول اللہ علیہ السلام جب یہ آیت اتری تو میں سیوطی کے الفاظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، غضب کے الفاظ ہیں، سیوطی کے الفاظ بتانا چاہتا ہوں۔ جب حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے، جب یہ آیت آپ کے سامنے اتری تو اس دن حضور ایک پہاڑ پر تھے، تو آیت پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مجھے اپنا ایک وزیر دے دے، مولا مجھے ایک وزیر دے دے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے پہاڑ کے اوپر سے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، اللہم اشدد ازری باخی علی، اے اللہ میرا وزیر علی کو بنا دے اور اس کے ذریعے میری پشت مضبوط کر دے۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنا وزیر حضرت علی المرتضیٰ کو قرار دے دیا۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جس میں حضور نے ارشاد کیا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ پھر حضور نے نام بولا، وہ جو آسمانوں والے وزیر ہیں، ایک جبریل میرا وزیر ہے اور ایک اسرافیل بھی میرا وزیر ہے۔ اور پھر حضور نے کہا کہ یہ ابو بکر دنیا اور اس کارگاہ حیات میں میرا وزیر ہے اور عمر بھی اس دنیا میں میرا وزیر ہے۔ مغالطے میں نہ رہنا کہ حضور کبھی کہیں کہ علی میرا وزیر ہے، کبھی کہیں کہ عمر میرا وزیر ہے، کبھی کہیں کہ ابو بکر میرا وزیر ہے۔ ارے خدا کے بندو، وزارتیں الگ الگ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ماحول میں سمجھے نہیں ہو کہ وزارتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی وزیر سے کہا کہ تو میرے ساتھ سفر میں نکلے گا ابو بکر، کسی وزیر سے کہا کہ میں جاؤں گا تو میرے بستر پر آپ آرام کرو گے، وہ وزارتیں الگ الگ ہیں نا۔
وہ ڈیوٹیاں بانٹی ہوتی ہیں. وزیر کا تو معنی یہ ہے کہ اپنے بڑے کا بوجھ اپنے سر لے لینا. تو یہ مغالطے والی کہانی نہیں ہے کہ کبھی حضور کہیں وہ وزیر، کبھی کہیں یہ وزیر. ارے بھائی ادھر وزارت اور ہے، ادھر وزارت اور ہے، ادھر وزارت اور ہے. عمر میرا وزیر ہے، حضور نے یہاں تک ارشاد کر دیا، اشارہ سمجھو میرا وزیر ہے عمر. ابو بکر میرا وزیر ہے، ہجرت کے سفر میں. علی میرا وزیر ہے، ہجرت کروں گا میرے بستر پر. عمر میرا وزیر ہے. حضور مانا. کہا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہوتی تو عمر کو ملتی. یہ میرا وزیر ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے مختلف عنایات تھی، کوئی عنایت ادھر، کوئی عنایت ادھر، کوئی عنایت ادھر. حضور کے سب تربیت یافتگان اللہ رب العالمین نے کہا میں ان سب سے راضی ہو گیا، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. مقام اپنا اپنا، درجہ اپنا اپنا، لیکن ہر ایک اللہ کے ہاں محبوب، ہر ایک اللہ کے ہاں قابل عزت. اچھا جی ارشاد ہوا کہ اے مولا مجھے وزیر دے دے، میرا بھائی ہارون میری کمر کو اس سے مضبوط کر دے. ازری، ازار بند. ازری عربی کا لفظ ہے، ازار بند آپ کے تو ناڑا. وہ باندھ لینے سے کمر ذرا، یہ بیلٹ باندھتے ہیں فوجی لوگ، تو بیلٹ باندھنے سے کمر ذرا مضبوط ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز کے ہاں کسی عورت کو یا کسی مرد کو وہ درد ہو جائے کمر میں، وہ ایک بیلٹ ہوتا ہے اسپیشل، یہ باندھو نا، تو بیلٹ باندھ لینے سے وہ کمر پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط. تو کہا مولا یہ مجھے دینا، میری کمر مضبوط ہو جائے. واشرکو فی امری. ویسے اللہ بھلا کرے آپ کا، جس بندے نے بھی مذہب کا کام کیا ہے. میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے عالم چوٹی کا بھی ہو نا، جب تک اللہ تعالیٰ اسے مخلص 2-4 بندے ساتھی نہ دے دے وہ کام نہیں کر سکتا ہے. یہ دوست بھائی، مخلص ساتھی، سنگی بیلی یار، اور یہ سپاہی، یہ سمجھو کہ نچلے درجے میں آ جاؤ تو علماء کے وزیر ہوتے ہیں، یہ مل کر کام کرتے ہیں. اللہ پاک ہر علماء کے ساتھ جو وزیر ہیں ان کی خدمت گاریاں قبول فرما لے. واشرکہ فی امری، وزیر دے مجھے تاکہ وہ میرے معاملے میں میرا کام کرے، میرا شریک حال بنے، میرے منصب کے تقاضوں پر چلے، میرے تبلیغ کے دائروں کو وسیع کرے. کئی نو سب اللہ تعالیٰ غلط وزیروں سے بچائے. کیا سیاستدان، کیا پیر، کیا علماء، کچھ ان کے غلط وزیر ہوتے ہیں جو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی پنگا ہی دیتے رہتے ہیں، وہ کسی کے خلاف اکساتے ہی رہتے ہیں. کئی بار آپ نے سنا نہیں، بڑے حضرت تو ٹھیک ہے لیکن جو ان کا طبقہ ہے نا نیچے والا، ان کے ذہن میں ہمیشہ شرارت ہی رہتی ہے. اور یہ کام علماء کی مجالس میں بھی ہوتا ہے، یہ کام میں کہوں گا خانقاہوں میں بھی ہوتا ہے. جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ اچھا، یہ دیکھو وزیر کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اشرکہ فی امری، بولا میرا وزیر دے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ وہی کام کرے، خیر کا کام کرے، شر کا کام نہ کرے. اللہ انہیں شریر وزیروں سے محفوظ کرے. کئی نسبحک کثیرا، دینا وزیر ہم مل کر تیری تسبیح بیان کریں کثیر. ونذکرک کثیرا، اور ہم تیرا ذکر کریں کثیر. انک کنت بنا بصیرا، تو ہمیں دیکھے، ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، واضح و نصیحت، تو ہمیں دیکھے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو مانگا ہم نے سارا آپ کو عطا فرما دیا. سؤلک، حقیق پھر بیدار ہوئے، کہا ایک بات تو سن جاؤ. حقیق پھر بیدار ہوئے، کہا ایک بات تو سن جاؤ. کہنے لگے کہ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو نا، ان کی صحبت میں بیٹھو تو یہ اللہ سے التجائیں کر کے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس مرتبے کے نیڑے تیڑے لے ہی جاتے ہیں جس مرتبے میں یہ خود ہوتے ہیں، جس مقام پر یہ خود ہوتے ہیں، یہ تمہیں ادھر کہیں لے ہی جاتے ہیں. یہ دیکھو ہارون علیہ السلام کزن ہے موسیٰ علیہ السلام کے، آج طبیعت میں آیا دعا کر دی مولا سے نبی ہی بنا دے، وزیر ہی بنا دے، نبی ہی بنا دے. رب کائنات نے کہا بنا دیا. ایسا ہی ہوتا ہے، رب کائنات نے کہا بنا دیا. یہ جو اہل اللہ ہے ان کی صحبت میں جانے سے اللہ کرتا ہے کہ وہ کوئی مقام اونچا ہو ہی جاتا ہے، کوئی درجہ اللہ نصیب کر ہی دیتا ہے، وہ بدبختگی کی سیاہی اللہ ختم کر ہی دیتا ہے. اور یہ بیان خود رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد کیا. وہ حدیث ذکر، وہ فرشتے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے ذکر کرنے والوں کے اردا گرد، محفل سمٹی اللہ کے پاس گئے. مولا کائنات نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا مولا ذکر کرنے والوں کے پاس سے. رب کائنات نے کہا گواہ بن جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. ایک فرشتے نے کہا مولا وہ بندہ تو یہیں آیا ہوا تھا، وہ ذکر کرنے تو نہیں آیا تھا. کہا آ تو گیا تھا نا ان کی مجلس میں کہ جن کے پاس آنے والا اگر بدبخت بھی ہو تو اللہ اسے بدبخت نہیں رہنے دیتا. پاکیزہ صحبت کا نتیجہ میں نے آپ کو سبق بتانا چاہا، پاکیزہ صحبت کا فیض آپ کو بتانا چاہا. اللہ رب العالمین کبھی کبھی بغیر مانگے بھی فیض عطا کر دیتا ہے پاکیزہ لوگوں کے پاس آنے سے. یہ میں جب یہ حدیث آپ کو سنا کر فارغ ہوا ہوں نا
یہ حدیث سنا کر فارغ ہوا ہوں تو مجھے اس سے اللہ پاک نے یہ خیال دل میں ڈالا کہ نیک لوگوں کے پاس آنے سے بغیر مانگے بھی کبھی اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے. دلیل کیسے بنی؟ دلیل کیسے بنی؟ کہا مولا وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا، کسی اور کام سے آیا تھا، لہذا اس میں طلب نہیں تھی. کسی اور کام سے جو آیا تھا تو ذکر نہیں تھا نا، ذکر کی طلب نہیں تھی نا، اس کی طلب میں تھا ہی نہیں مجھے کچھ مل جائے، لیکن آ گیا نیکوں کے پاس، طلب نہیں تھی. رب کائنات نے جھولی بھر دی. میں تو یہ سبق لینا چاہوں گا، طلب نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے جھولی بھر دی. اور ایسا کئی بار ہوا اور کئیوں کے ساتھ ہوا، کئی بار ہوا، کئیوں کے ساتھ ہوا. خواجہ فقیر محمد چوراہی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بارات آئی نا آپ کے پڑوس میں، چھت پر بیٹھے ہوئے تھے. ہندوؤں کی بارات آئی نا آپ کے پڑوس میں، تو آپ چھت پر بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے اپنی رسم و رواج کے مطابق ایک لڈو لیا، بت کے منہ کے ساتھ لگا دیا. حالانکہ بت کھاتے تو نہیں، پتا تو انہیں بھی تھا، لیکن رسم و رواج کے مطابق وہ لڈو لیا اور منہ کے ساتھ لگایا ہے نا. تو خواجہ نے ادھر سے آواز ماری، کھال ہے، کھال ہے، نہیں کھان والی چیز ہے، کھال ہے. وہ جو ادھر سے چھت پر بیٹھے بیٹھے آواز، وہ بت کا منہ کھلا، لڈو اندر کھا گیا. شور مچ گیا، یہ کیا؟ آج تک بت نے کھایا نہیں، کھا لیا. ایک بچہ بولا جب وہ لڈو منہ سے لگایا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا وہ بابا بول رہا تھا کھان والی شے کھال ہے، اس نے کہا تھا. تو انہوں نے جب ادھر دیکھا، جو بابا کا چہرہ دیکھتا چلا جا رہا تھا اور منہ سے پڑھتا چلا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بغیر طلب کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ان ملنگوں کے آستانوں پر آ جاؤ، ان کے ڈیروں پر، لیکن ملنگ ہو صحیح، کوئی درویش بابا ہو صحیح، اس کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہو صحیح، پنگ کے ساتھ نہیں. خدا کے بندو نالائق سنیوں، پنگ کے ساتھ نہیں، وہ چرسوں کے ساتھ نہیں، ڈھول دھمکوں کے ساتھ نہیں، شریعت محمدیہ کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے نور کی طرف ان میں ہو صحیح. وہ جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو خضر لفظ ہی بتاتا ہے کہ اگر جگہ خشک بھی ہو نا تو ان کے بیٹھنے سے اللہ بہار عطا فرما دیتا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہم نے دے دیا ہے موسیٰ، ہم نے آپ کو دے دیا، جو آپ نے مانگا ہم نے آپ کو دے دیا. اس کے بعد رب کائنات نے کہا ایک تو یہ ہوا اور ایک اس سے پہلے بھی ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ ایک تو یہ کرم ہوا ہمارا جو آج ہوا، کہا اس سے پہلے بھی ایک کرم ہوا تھا. وہ اگلی بار دیکھیں گے وہ کرم کیا تھا. کہا اس سے پہلے بھی ایک کرم ہم نے کیا تھا، وہ یقیناً سیکھنے کے لائق ہے. وہ کیا ہے؟ اتنا نوازنے کے بعد کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، جو آج ہم نے کرم کیا یہ دوسری مرتبہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہم نے کیا تھا. وہ کیا تھا؟ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں سیکھیں گے. صدق اللہ العظیم.